السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہزیب یاربخت اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی بات۔ شروع کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو لاگ میں اللہ کی بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پولیٹیکل حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس ویڈیو لاگ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ بلا تاخیر میں اپنے ٹاپ اسٹوریز کی طرف جاؤں گا۔ سب سے پہلی ٹاپ اسٹوری ہے ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے وہ دھمکی آمیز لہجے میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کو ایک تنبیہ بھی کی اور یاد دہانی بھی کرائی ہے۔ دوسری ہماری ٹاپ اسٹوری ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے آج کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس میں مریر ایکسپریس وے پہ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے اتحادی کو انڈائریکٹلی طور پہ جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا ہے۔ تھرڈ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کے حوالے سے۔ اور چوتھی جو ہے وہ ہماری ٹاپ اسٹوری ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بڑا آپریشن ہوا ہے اور پولیس مقابلے ہوئے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی پہلی اسٹوری ایم کیو ایم پاکستان میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کا آج رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ان کی صدارت جو ہے وہ کنوینر خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی کے ارکان اس میں شامل تھے۔ اس کی اجلاس کے بعد ایک رابطہ کمیٹی اور کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کو یاد دہانی بھی کرائی ہے اور تنبیہ کیا گیا کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے جو ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ عدم اعتماد کے موقع پر ہم نے آپ سے کانٹریکٹ کیا تھا، سائن آف لیول آف ایگریمنٹ کیا تھا، اگر آپ نے ہمارے مطالبات، سب سے پہلے جو ہمارا مطالبہ تھا کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے یا جنرل الیکشن سے پہلے حلقہ بندی ہوگا، اگر آپ نے اس کو حل نہیں کیا تو ہم فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا کہ ہم بلدیاتی الیکشن میں حکومت کے ساتھ حصہ لیں یا حکومت سے الگ ہو کر اپوزیشن کے طور پہ حصہ لیں۔ تو آج انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند گھنٹوں میں کراچی اور سندھ کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور گورنر سندھ نے بھی جو ہے وہ یہ بات دہرائی ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے مطالبات دور نہ ہوئے، اگر ایم کیو ایم کے مطالبات یہ کہ خدشات جو ہے وہ پورے نہ ہوئے اور ان کے مطالبات جو ہے وہ نہیں مانے گئے تو ایم کیو ایم اپنا فیصلہ بالکل جو ہے وہ کرنے میں آزاد ہوگی۔ اور اسی حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے ایاز صادق صاحب کو ایک ذمہ داری دی ہے اور وزیر اعظم نے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے۔ آئندہ دیکھتے ہیں کہ کراچی کی سیاست میں اس حوالے سے کیا ہلچل ہوتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو چھوڑنے جا رہی ہے، کیونکہ 15 دن بلدیاتی الیکشن میں رہ گئے ہیں اور 15 جنوری کو یہ الیکشن منعقد ہونا ہے کہ اگر سندھ حکومت الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کو کہتی ہے تو پھر اس الیکشن کا بھی التوا ہو جائے گا، جس طرح اسلام آباد میں ہوا ہے اور اس طرح سچویشن جو ہے وہ سامنے نظر بھی آ رہی ہے۔ تو آئندہ چند دنوں میں دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کیا۔ ویسے ایم کیو ایم پاکستان اس کی پریس کانفرنس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور ان کی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے اور انہیں جنرل وقت اجلاس بھی اس کے لیے بلایا ہے کہ حکومت میں اب شاید وہ نہ رہے اور آئندہ چند گھنٹوں اور چند دنوں کے اندر وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائے۔ اچھا، دوسری خبر ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جس میں وہ مریر ایکسپریس وے پہ انہوں نے پرہجوم صحافیوں کے ساتھ جو ہے ٹاک میں انہوں نے بات چیت میں یہ بات دہرائی ہے اور انڈائریکٹلی اپنے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان پر تنقید کی ہے کہ اب کوئی شہر نہیں بند کرا سکے گا، اب کوئی بتہ خوری نہیں کر سکے گا، اور ہم بھی دیکھتے ہیں اب شہر کون بند کراتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ تو ایم کیو ایم پاکستان کو بھی علم تھا، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کو بھی علم تھا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہمیشہ سے دھوکہ کرتی آئی ہے اور جب بھی وہ ایگریمنٹ کرتی ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اب ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ واقعی میں انہوں نے ایک بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی ہے، چاہے وہ ایگریمنٹ پی ٹی آئی سے کرے یا پیپلز پارٹی سے کرے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا آج تک کوئی ہم نوا ہوا نہیں ہے، کیونکہ آج جو وزیر اعلیٰ سندھ نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کا بھی کوئی رد عمل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں شکیل احمد وہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ان کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ سندھ کی یہ ایک سخت لہجے میں اس طرح کی بات کرنا، یہ اتحادی تو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ اتحادی ہے، کیونکہ جب اتحادی ہوتے ہیں تو بہت ساری باتیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، سہتی بھی ہوتی ہیں،
لیکن وزیر اعلیٰ سندھ بھی اب اس موڈ میں آ گئے کہ وہ اس طرح کی ڈسٹربنس پیدا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ بھائی ہم نے ایم کیو ایم کو ایک یوز کرنا تھا وہ یوز کر لیا، اب ایم کیو ایم سے ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. صحیح ہے. اور زرداری صاحب تو ویسے بھی ایگریمنٹ کو کہتے ہیں کہ کوئی قرآنی صحیفہ تو ہے نہیں کہ یہ ٹوٹے نہیں جائیں. تو دیکھتے ہیں آگے کہ وزیر اعظم اسی لہجے میں اپنی باتوں کو برقرار رکھتے ہیں یا وہی پھر میل ملاپ جو ہے وہ ساس بہو کی طرح ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی کا قائم و دائم رہے گا. اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں میں یہ بھی بات ثابت ہو جائے گی. تیسری ہماری خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. کہ توہین عدالت اس لیے دائر کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا کہ 31 دسمبر کو ہی بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جائے، لیکن شارٹ پیریڈ کے اس پہ الیکشن کمیشن نے اس کو بلدیاتی انتخابات کو نہ پولنگ عملہ دیا، نہ ہی پولنگ اسٹیشن مکمل تھے، نہ ہی کوئی عملہ موجود تھا. تو اس لیے بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو نہیں ہوئے. تو اسی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو پارٹی بنا کے اور حکومت کو پارٹی بنا کے ایک توہین عدالت کی ایک پٹیشن دائر کی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کو الیکشن کمیشن کس لحاظ سے فیس کرتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں ان کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی، لیکن اس کے بہاف پہ، اس کے بیک اپ پہ الیکشن کمیشن نے بھی انٹرا کورٹ اپیل جو ہے دائر کر دی ہے، جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ اتنے شارٹ ٹرم میں الیکشن کا عملہ اور الیکشن کا ساز و سامان جو ہے منتقل نہیں کر سکتے. اس کو بھی آگے دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کی بھی سٹوری سامنے آ جائے گی. آیا ان پہ توہین عدالت کی کارروائی ہوگی یا الیکشن 4-5 دنوں کے اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہو جائے گا. چوتھی یہ خبر ہے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے. کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے سندھ پولیس نے بروقت بہت ایکشن کیے ہیں. سندھ پولیس نے 7 مقابلے کیے ہیں. 7 مقابلے سائٹ سپر ہائی وے پہ، سچل پہ، کورنگی کے اندر ہوئے ہیں، اور جس میں سے سائٹ سپر ہائی وے میں 5 ڈکیت جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں. 3 اس میں زخمی حالت میں گرفتار ہوئے. اسی طرح کورنگی میں بھی جو ہے زخمی حالت میں ڈکیتوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح سچل میں بھی یہی کارروائی عمل میں آئی ہے. اور ان میں سے بیشتر ڈاکوؤں کی شناخت جو ہے وہ افغانی نیشنل سے ہوئی ہے، وہ افغانی نیشنل ہیں اور کراچی میں ڈکیتوں کی کارروائیوں میں حصہ لے رہے تھے وہ. اور ایک ڈکیت کو جو NAD یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بلال کے قتل میں ملوث تھا، اس کو فیڈرل اردو یونیورسٹی کی طرف انکاؤنٹر میں جو ہے وہ پولیس مقابلے میں، انکاؤنٹر کا لفظ یوز کیا، پولیس مقابلے میں اس کو مار دیا گیا کیونکہ وہ بہت متہم ملزم تھا اور ان کے قتل میں بھی ملوث تھا. تو سندھ پولیس نے بہترین ایکشن کیا ہے. اس پہ سندھ پولیس کے لیے داد بھی بنتی ہے، تعریف بھی بنتی ہے کہ سندھ پولیس نے حالیہ دنوں میں کارروائیاں جو کی ہیں اسنیچنگ کے حوالے سے اور ڈکیتوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ہے، اس میں ان کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. دوسرا، پولیس اور رینجرز نے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کٹی پہاڑی میں ایک کامبنگ آپریشن کیا ہے، جس میں متعدد انہوں نے متہم ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں سے بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ بھی ریکور کرایا ہے. آیا دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں سندھ پولیس اپنی اسی کارروائی کو جاری ساری رکھ کے کراچی کے شہریوں کو کراچی میں ایک امن و امان جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے جو ڈسٹربنس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد سندھ پولیس کی کارروائیوں سے وہ اس میں اطمینان آ جائے اور اسٹریٹ کرائم میں کمی ہو جائے، تاکہ عوام بھی چین و سکھ کا سانس لے رہے. تو یہ ہمارا آج کا ویڈیو لاگ تھا. اس کو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں وہ بالکل نیوٹرل پلیٹ فارم سے ہے، بالکل ایسی نیوز ہے جو ویلڈ ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے آپ کو جو ہے وہ نیوز نہیں دے رہے، بس یہ کوئی سنسنی نہیں دے رہے، بس جو ہمارے تک آتی ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہی آپ سے شیئر کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اور اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریے گا. بہت شکریہ.